وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ المائدہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، 120 اس کی آیات ہیں، اور سورہ مائدہ کا جو زمانہ نزول ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے آغاز میں نازل ہوئی ہے۔ ذیقعد 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، لیکن کفار قریش نے دشمنی کے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی اور حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا، اور وہیں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں مسلمان کمزور نظر آتے تھے اور کفار مکہ طاقتور نظر آتے تھے، لیکن یہی معاہدہ مسلمانوں کے لیے اگلی فتوحات کا باعث بنا۔ اس معاہدے میں یہ بات قبول کی گئی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آئیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر مزید شکیں تھیں۔ سورہ مائدہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیک وقت لگتا ہے کہ نازل ہوا ہوگا۔ اس کے اگر آپ حالات دیکھنا چاہیں کہ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی اس وقت پس منظر کیا تھا، تو جو ہم نے سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے زمانے نزول کے وقت کے حالات دیکھے، اب یہاں سورہ مائدہ تک پہنچتے پہنچتے یعنی 6 ہجری کے آخر تک پہنچتے پہنچتے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ احد کے وقت مسلمانوں نے کتنا بڑا صدمہ اٹھایا تھا اور کتنی بڑی شکست کھائی، جس کی وجہ سے مدینہ کے قریبی ماحول بھی مسلمانوں کے لیے بڑا پرخطر بن گیا تھا۔ لیکن سورہ مائدہ کے نزول کے وقت تک حالات ایسے تبدیل ہو چکے تھے کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا تھا، اور اسلامی ریاست کی جو حدود ہیں وہ پھیل چکی تھیں۔ احد میں جو مسلمانوں نے زخم کھایا اس نے ان کی ہمتیں توڑی نہیں بلکہ ان کے عزم میں اضافہ کیا۔ سورہ آل عمران میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احد کی شکست کو مسلمانوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا، اور آپ دیکھیں کہ 3 سال کی مدت میں مسلمانوں نے کس قدر محنت کی کہ ان کی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ یہ تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف تقریباً 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا، اور مدینہ پر جو ہر وقت یہودی خطرہ منڈلاتا رہتا تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اگر یہ آپ تفصیل سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 بڑے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ یا تو جنگ ہوئی یا ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی طرح حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے وہ سب مدینہ کی حکومت کے تحت آ گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے جو آخری کوشش غزوہ خندق 5 ہجری کے موقع پر کی تھی وہ بھی سخت ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کوئی شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتی۔ اب یہ محض ایک کوئی نظریہ یا عقیدہ اور مسلک نہیں تھا جس کو ماننے والے چند لوگ ہوں، بلکہ وہ اب ایک ریاست تھی جس کی حکمرانی اپنی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں پر محیط تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور اسلامی نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب، ایک کلچر بن چکا تھا، اور زندگی کے ہر رخ میں وہ دوسروں سے بالکل اپنی ایک الگ شان رکھتے تھے۔ ان کا اخلاق، ان کی معاشرت، ان کا تمدن، ہر چیز میں مسلمان غیر مسلموں سے بالکل مختلف تھے۔ تمام اسلامی علاقوں میں مساجد کا نظام باجماعت کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ اسلامی قوانین عدالتوں میں جاری ہو چکے تھے اور نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین، خرید و فروخت، تجارت، ان سب کے اصول تبدیل ہو چکے تھے۔ وراثت کے ضابطے بن گئے، نکاح اور طلاق کے قانون ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانا پینا، لباس، یہ سب ایک تہذیب، نئی تہذیب، ایک مستقل شکل اختیار کر چکی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ان کی مسلسل کشمکش تھی کفار مکہ کے ساتھ، اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ لیکن صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کی وجہ سے ان کو نہ صرف مسلمانوں کو امن میسر آ گیا بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ وہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ
آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھے تھے، اور اس کے ساتھ ہی مختلف قبیلوں اور مختلف قوموں میں مسلمانوں کے نمائندے دعوت دین یا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پھیل گئے تھے۔ ہم ان حالات میں دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ نازل ہوئی تو اس کے کیا مباحث ہیں۔ ویسے تو آپ کے پاس گراف منسلک ہے اور اس میں 6 مضامین کی شکل میں اس کو دکھایا گیا ہے، لیکن 3 بڑے مباحث کیا ہیں اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام اور ہدایات دی گئیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور طاقت کا نشہ اکثر قوموں کے لیے گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اب وہ زیادہ سخت آزمائش کے دور میں قدم رکھ رہے ہیں، اس لیے خطاب میں ان کو بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں اور اپنے جو پیشرو اہل کتاب یہود ہیں ان کی روش سے بچیں، اللہ کی فرما برداری اور اس کے احکامات کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اور اپنے معاملات کتاب الہی کی پابندی کے ساتھ چلائیں۔ تیسرا جو بڑا چیز ہمیں نظر آتی ہے سورت میں، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت ہے۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا حجاز میں، اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے انڈر آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو پھر ان کے غلط رویے پر تنبیہ کی گئی اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی۔ اب ہم سورہ کے مضامین کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو شریعت کی شکل میں تم پر عائد کی گئی ہیں، اور اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جو عہد اور پیمان تم نے کیے ہیں ان کی پابندی کرو۔ اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے جو کچھ آگے جا کر بتائے جائیں گے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں یا خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ ہر مذہب، ہر کلچر، ہر نظام کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں، اور یہاں یہ بتایا گیا کہ جو توحید کی نشانیاں ہیں ان کو بے حرمت نہ کرو۔ اسی طرح سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ ایک گروہ نے تمہارا مسجد حرام کے لیے راستہ بند کر دیا ہے، اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کرے کہ تم ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے جواب میں تم ان کے اوپر زیادتی کرو، کیونکہ اسلامی مملکت کا دائرہ بھی پھیل رہا تھا اور ان کے لیے بھی کچھ راستے کفار کے لیے بھی روکے جا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اور ساتھ اصولی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں تعاون کیا جائے، لیکن جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کیا جائے۔ پھر حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان کی فہرست دہرائی گئی۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ان جانوروں کا بھی بتایا گیا جو حادثاتی طور پر مر گئے ہوں تو وہ بھی حرام ہوں گے سوائے اس کے کہ جسے زندہ پا کر ذبح کر لیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی وہ مقامات جہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہو۔ پانسوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے سے منع کیا گیا، یہ پہلے بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ فال گیری ہے، توہم پرستی ہے، جوئے کی اقسام ہے، یہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم وہ آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ یعنی ایک بہت ہی جامع آیت کہ دین اب مکمل شکل میں ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اب یہی نظام ہے جو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کی جو ساری پاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ پھر شکاری جو جانور جو شکار کرتے تھے ان کے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، لیکن اس میں جو اصولی بات ہے یا جو شرط بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاک چیزیں حلال ہیں، یعنی اگر اہل کتاب کے دسترخوان پر یا ان کے کھانے پینے پر وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے
یا اگر ان کا ذبیحہ خدا کے نام لیے بغیر ہے تو پھر وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اور محسنہ سے مراد کیا ہے کہ آزاد عورت ہے، شریف عورت ہے، پاکیزہ عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، ان پاک دامن اور عصمت مآب عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی گئی کہ ان کے مہر ادا کر کے ان کے محافظ بنو، یعنی مہر ادا کرو، نکاح کرو اور ان کے محافظ بنو، نہ کہ آزاد شہوت رانی یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں نماز کے لیے جو وضو کے فرائض ہیں، منہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لینا، جنابت کی حالت میں غسل فرض ہونا، اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرنا، یعنی اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں جو آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو۔ جب ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو تم کو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو تم سے اس نے لیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور پھر دوبارہ وہ بات کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ جو ہم نے بات کہی تھی کہ اب مسلمان طاقتور ہوتے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دشمنی میں انصاف سے نہ پھرو اور عدل کرو، کیونکہ یہی خدا ترسی سے مطابقت رکھتا ہے یا مناسبت رکھتا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں وہ احسان بھی ایک یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے تم پر کیا جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور ان کی سازش یہ تھی کہ کسی طرح سے ان سب لوگوں کو ہم ختم کر دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت پر جانے سے منع کر دیا۔ پھر آگے جب ہم چلتے ہیں تو آیات 12 سے جو پھر شروع ہو رہی ہیں، یہ بنی اسرائیل اور نصارہ، ان کے متعلق بات ہے۔ یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن آپ اس کا مطالعہ کریں گے خود۔ آگے جا کر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناتے ہیں، حابیل اور قابیل کا، کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ جواب بڑا خوبصورت تھا جو دوسرے بھائی نے دیا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ میں تقویٰ نہیں ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ نیکی کی روح اصل میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو اس نے یہ کہا بھائی نے کہ میری جان لینے کے بجائے تجھے تقویٰ کی فکر کرنی چاہیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ اور بنی اسرائیل پر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو ہم نے یہ لکھ دیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہیں آیات، جو یہ آیت نمبر 33 سے ہیں، یہ محاربہ کے متعلق ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ ملک جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے اور جو امن اور انتظام کرنے کی ذمہ دار ہے، وہاں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تگودو کرتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ سزائیں تجویز کی گئیں کہ ان کو یہ اور یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں، اس وقت کی عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ جو اپنا دین بھیج رہا ہے اس کے نفاذ کا مقصد کیا ہے کہ امن قائم ہو، انسانوں کو، حیوانوں کو، درختوں کو، اور انسان جو ہے وہ پرامن طریقے سے زندگی بسر کر سکے۔ تو جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخت سزا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے تو آیت نمبر 38 میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا بھی ایک نصاب ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ درمیان میں پھر کچھ اور چیزیں ہیں، اور اس میں پھر یہود کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو فیصلہ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ
ان معاملات میں جن میں یہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آیا کرتے تھے، لیکن اس مقصد کے لیے کہ ہم وہ فیصلہ مانیں گے جو ہمارے مفاد میں ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے حوالے سے اس میں رجم کی سزا کے حوالے سے ملتا ہے کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور مرد جو ہے وہ زنا کے مرتکب پائے گئے تھے۔ یہودی رجم کی سزا نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ آئے تھے کہ وہ دونوں رجم سے کسی طرح سے بچ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی زانی اور زانیہ کو پھر سنسار کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن، یہ جو ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی، یہ آیت نمبر 44 سے شروع ہو رہی ہیں۔ ان تینوں کتابوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت اور روشنی ہے، اور اللہ نے ان کو اس لیے نازل کیا کہ ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ پہلے آتا ہے وہی لوگ کافر ہیں آیت نمبر 44 میں۔ آیت نمبر 47 میں اہل انجیل کا حوالہ دے کر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی ہیں، لہٰذا اس کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کریں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں کہ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ دیکھیے کتنی کھلی بات ہے کہ یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی تھی، عمل کے لیے اور نافذ ہونے کے لیے، لیکن کیسی ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کتاب کو محض برکت اور ثواب تک محدود ہی۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر درمیان میں اہل کتاب کا تذکرہ چلتا ہے، اور آگے جا کر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ ایک تو ان کی برائیاں ان سے دور ہو جاتی اور وہ نعمتوں بھری جنتوں میں پہنچتے، اور اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کتاب کو نافذ کرنے سے، کتاب کے احکامات پر چلنے سے صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی خوشحالی کا بھی وعدہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ پھر درمیان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو نہیں دیکھ سکیں گے، حضرت عیسیٰ کا نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ملے گا۔ ان آیات میں آگے جا کر آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر لعنت کی گئی ان کے اپنے نبیوں کی زبان سے، کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ اور اس میں اہم بات اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ ہر قوم میں بگاڑ کا ابتدا چند لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن اگر قوم ان کو روکنے والی نہ ہو تو پھر ساری قوم اس بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی دشمنی میں زیادہ سخت یہود اور مشرکین ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں نصارہ جو ہے وہ قریب ہوں گے اہل ایمان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں از خود حرام نہ ٹھہرا لو۔ اس کے بعد قسموں کا تذکرہ ہے کہ جو قسمیں ارادتاً کھائی جاتی ہیں ان کی باز پرس ہوگی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے، آستانے اور پانسے ان سب کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد شکار کے حوالے سے ہے کہ احرام کی حالت میں شکار جب تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا تو اس وقت اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔
سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حالت احرام میں حلال ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ ایک اور تنبیہ مسلمانوں کو یہ کی گئی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں تو ایسی غیر ضروری سوالات نہ کرو جو اگر کھول دیے جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ اس سے یہ ایک مفہوم سمجھ آتا ہے کہ غیر ضروری طور پر سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر موت کے وقت وصیت کا تذکرہ آیا کہ 2 صاحب عدل لوگوں کو گواہ بنایا جائے اور وصیت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں جا کے آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں کہ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اور یہاں پھر مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں اور معجزات گنوائیں گے، اور اسی میں وہ مائدہ کا تذکرہ بھی آئے گا جو حواریوں نے یہ حضرت عیسیٰ سے کہا تھا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ ہم پر کھانے کا ایک خوان جو ہے وہ اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بات چیت روز آخرت ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحان اللہ، یہ میرا کام نہ تھا۔ اور وہ یہ کہیں گے کہ میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ میرا رب ہی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اور پھر آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائیں گے کہ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو ہمارے مقدر میں کرے اور ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔